آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 66 سے لے کے 68 تک دیکھتے ہیں. قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تہجرون افلم یتدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطری میں نہ لاتے تھے, اپنے چوپایوں میں اس پر باتیں چھاٹتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 2-3 ٹرمنالوجی ہے, اس کو ذرا میں آپ کو پہلے یہاں لکھ دوں. ایک تو آ رہی ہے, یہ ہے آیت نمبر 66 میں تن کسون, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تن کسون, اچھا تن کسون جو ورڈ نکلا ہے نا وہ نکلا ہے نکوس سے. ٹھیک ہے, نکوس یہ اس سے نکلا ہے. ابھی میں معنی بتا رہی ہوں. عربک میں ایک جو روٹ ورڈ یا مین ورڈ ہوتا ہے نا, اس سے اگلا ورڈ بنتا ہے. تو یہ نکوس سے یہ ورڈ نکلا ہے تنکسون. اس سے مراد کیا ہے؟ الٹے پاؤں لوٹنا. ٹھیک ہے, الٹے پاؤں لوٹنا. اچھا میں پہلے ساری نا ٹرمنالوجی لکھ دیتی ہوں, پھر میں ایک ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی. اچھا پھر ایک ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ سامرن. ٹھیک ہے, آیت نمبر 67 میں دیکھیے سامرن. سامرن جو ہے یہ سمر سے نکلا ہے, اور سمر سے مراد ہے چاندنی. پہلے میں سب لکھ دوں نا, پھر یہ ٹرمز آپ کو. ٹھیک ہے, سمر چاندنی. اچھا پھر اس کے بعد سمیر ایک ورڈ آئے گا, یعنی اسی سے ایک اور ورڈ نکلا ہے سمیر. سمیر سے مراد ہے قصہ سنانے والا. ٹھیک ہے, قصہ سنانے والا. اور یہ ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھوں گی نا, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1400 سال پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا پتا تھا جو آج جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا. اب دیکھیں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 66 سے. اگر ہم بات کو اٹھاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات سنائی جاتی ہیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی, یعنی رسول کیا بات کر رہے ہیں, اللہ کا کلام آگے ان تک پہنچا رہے ہیں, تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے ہو. تن کے سون میں نے بتایا نا, الٹے پاؤں چلنا. اور اپنے گھمنڈ میں خاطروں میں نہیں لاتے, اور اپنے چوپایوں میں اس پہ باتیں چھاٹتے اور بکواس کرتے ہو. ٹھیک. اور آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, آیت نمبر 68, جس میں یہ آتا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, اور یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی. افلم یتدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, کہ ایسی بات یہ لایا ہے کہ کیا ان کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں, کبھی انہوں نے سنا نہیں ہے اس کے بارے میں. اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ, یہ کفار کا ذکر ہے کہ یہ قرآن مجید یا اللہ کا جو کلام ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے یہ کلام حق جب لوگوں تک پہنچاتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے لوگ کہ الٹے پاؤں لوٹ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کر دیتے تھے, قرآن کو اگنور کر دیتے تھے, اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات الہی سے منہ پھیر لیتے تھے, بھاگ جاتے تھے. لٹرلی واپس پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ کے چلے جانا, بھاگ جانا, اس جگہ کو چھوڑ دینا. تو یہ ان کا حال تھا. اور مزید یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تھوڑا بہت قرآن ان کے کانوں میں پڑتا تھا, تو اس سے اور زیادہ ان کے کبر میں, تکبر میں, اور زیادہ ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا.
جو ان کو قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتا تھا. اور کیوں یہ بات تھی؟ آپ دیکھیں نا، قرآن سن رہے ہیں، جو بھی ان کے کانوں میں پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ الحمدللہ آپ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے عام طور پہ ریئیکشن. ریزن کیا ہے؟ اب آپ اس کو سمجھیے. میں نے آپ کو سمر کے معنی بتایا نا، چاندنی رات آپ سمجھیے. تو یہ ہوتا کیا تھا کہ چاندنی راتوں میں کعبے کے ارد گرد یہ سارے کفار بیٹھ جاتے تھے، اور رات کے وقت ظاہر چاندنی کا جب ذکر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ کیا کرتے تھے بیٹھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں باتیں کرتے تھے، قرآن کریم کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور جتنی حق باتیں اور جتنی جو سچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں بتاتے تھے اس کے بارے میں بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرتے تھے چاندنی رات میں، اس کو ریجیکٹ کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہذیان گوئی کرتے تھے. تفسیر میں یہ ورڈ جو ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا، تہجرون کا بھی ورڈ آ رہا ہے نا یہاں پہ. تہجرون کا ورڈ دیکھیے آیت نمبر 67. یہ رہ گیا تھا، یہ بھی میں آپ کو لکھ دیتی ہوں، کیونکہ جب تک میں ٹرمنالوجی نہیں بتاؤں نا آپ اس آیت کو اچھا سمجھ نہیں پائیں گے. تہجرون، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے تہجرون آیت نمبر 67 میں، ٹھیک ہے، اینڈ میں ہے. تو اب یہ جو ہے تہجرون کا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہذیان گوئی کرنا. اب اس سے کیا مراد ہے میں بتا دیتی ہوں، آپ کو نہیں بتاتی ہوں. ہذیان گوئی مراد کیا ہے؟ اس سے سینس لیس ٹاک. ٹھیک ہے، تو ان کے دو تین معنی ہیں اس کے. سینس لیس ٹاک جیسا ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں بکواس، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایڈیوٹک ٹاک، بے تکی بے وقوفانہ باتیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اس کو یہاں کہہ سکتے ہیں. انڈیسنٹ گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں. اور کچھ مفسرین نے اس سے معنی لیے ہیں فحش گوئی، ہذیان گوئی سے. فحش گوئی سے کیا مطلب ہے؟ انڈیسنٹ گفتگو. تو اب یہ اپنی ان راتوں میں بیٹھ کے قرآن کے بارے میں یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا، سینس لیس ٹاک، بکواس، الٹی سیدھی باتیں وہاں بیٹھ کے کرتے تھے، اور قرآن کی آیات میں سے انڈیسنٹ اس کے معنی نکال کے اور غلط غلط اس کی تعویلیں کر کر کے آپس میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، اور مختلف باتیں بنایا کرتے تھے. اب آپ اس کو یہاں پہ دیکھیے کہ سمیر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا سمر کا چاندنی رات میں وہ قصہ سنانے والا نکلا ہے. تو ان میں وہ گروپ میں کچھ لوگ شامل تھے جو اس طرح کے قصے بیٹھ کے گھڑا کرتے تھے اور اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، قرآن کے بارے میں لغو باتیں. تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان لغو میں مصروف ہوتا ہے تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ انسان کے دل میں بجائے ہدایت یا طلب پیدا کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ اس کی نفرت میں قرآن سے اضافہ، قرآن کے بارے میں نفرت میں اس کے لیے اضافہ کرتی ہیں اس انسان کے لیے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ان کو بوریت ہونے لگتی ہے، یعنی جب کوئی ان کے سامنے پڑھتا ہے قرآن کو تو ان کو اچھا نہیں لگتا، قرآن کی باتیں ان کو کلک نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ان کا ذہن قصہ گوئی میں لگا ہوا ہے، جیسے ان کا حال تھا نا کفار کا. تو قصہ اور کہانی جب انسان کے مزاج میں اور اس کے روٹین میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، لائف سٹائل میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے لگتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے لگتا ہے. اور یہ جو امیجز انسان کو ڈراموں میں، فلموں میں، اور یہ بار بار سٹوریز میں یا ناولز پڑھتا ہے، آبسین لٹریچر پڑھتا ہے، یا میڈیا میں چیزوں کو دیکھتا ہے، گندی فاحش قسم کی چیزوں کو، تو یہ تمام چیزوں کا انسان کے دماغ پر ایک امیج بنا دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ قرآن سے دور سے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن پھر اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا، قرآن کی باتیں اسے کلک نہیں کرتی، قرآن اسے سمجھ ہی نہیں آتا. ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے، بلکہ کچھ اور ہی مطلب نکالنے لگتا ہے، کچھ اور ہی اعتراضات قرآن کے اوپر جڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو چاندنی رات کا ذکر کیا گیا، تو ہمیں اس سے جو ایک بات سامنے ہمارے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ رات کے وقت بے حیائی کے جتنے کام ہیں
गुनाह के जितने काम है वो करना बड़ा आसान है, ठीक है ना, क्योंकि ये चांदनी रात में बैठ के ये सब कर रहे हैं ना। तो अब आप इससे कुछ हम एक एक करके कुछ चीजों को देखते जाते हैं, गुनाहों की चीजों के। सबसे पहले आप देखें, एक सिनेमा हॉल का तस्वुर करें, ठीक है, चांदनी रात का वक्त है ना। अब आज की टेक्नोलॉजी में आप आ जाएंगे, 1400 साल पुरानी बात है, अब आज के दौर में आइए। सिनेमा हॉल में क्या होता है, सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, खूब अंधेरा होता है ना, और वहां पे हर किस्म की बेहयाई और ऑब्सैनिटी की, आप समझ लीजिए, सामने पिक्चर चल रही होती है अंधेरे में। फिर आप आ जाइए कि प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं, जो गलत काम करती हैं, कब होता है, रात को ये सारी डीलिंग होती है, रात को ये सारे बुरे काम किए जाते हैं, बेहयाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, डेटिंग पे जाना, डेट्स वगैरह का अरेंजमेंट होना, फहश गुफ्तगू करना चैटिंग पे या मोबाइल पे, ये सब रात को अपने उरूज पे ये चीजें पहुंच जाती हैं। जिना का इर्तिकाब करना, फिर डिस्कोस हैं, नाइट क्लब्स हैं, मूवीज हैं, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है, मिस्ट्रेस के घर जाना है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, महफिल गजल मनाई जा रही है, फैशन शोज हो रहे हैं, कैट वॉक हो रही है, यू नेम इट, ये सारी चीजें आपको रात में अपनी पीक पर ये गुनाह नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे म्यूजिकल नाइट है, टीवी का देखना दिखाना। 8 बजे से आप देखिए लोगों के घरों में जो टीवी, खास तौर पे, मैं तो 8 कह रही हूँ, वैसे सारा दिन चलता है, लेकिन 8 बजे से पीक आवर्स होते हैं। कहते हैं ना, 8 बजे का जो ड्रामे का टाइम खरीदता है, सबसे आगे उसको पेमेंट करनी होती है, क्योंकि पीक टाइम होता है। मर्द भी देख रहे होते हैं, औरतें भी देख रहे होते हैं, बच्चे भी, पीक टाइम है। तो ड्रामे वगैरह देख लीजिए, फिल्में देख लीजिए, हर चीज आप, जो पॉर्न है, लेट नाइट जो भी गंदी साइट्स होती हैं, जाहिर है कोई भी इस तरह के आर्ट्स में फिर भी थोड़ा लिहाज रख लेता है, कहता है रात को जब सब सो जाएं, मिसाल के तौर पे बच्चे अगर गलत राह पे लगे, तो क्या माँ बाप के सोने का इंतजार करते हैं। पॉर्न साइट्स हैं, गंदी साइट्स हैं, ये सब कुछ आपको रात को नजर आएगा। ये प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह जो अपना बिजनेस करती हैं, जो रोडों पे नजर आती हैं, लेट नाइट आपको 12-1 बजे ये नजर आएंगी, जो अपना बिजनेस के लिए निकली हुई होती। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये तमाम चीजों में जब इंसान इन्वॉल्व होता है, या इनमें से किसी एक चीज में भी इन्वॉल्व है, तो ये चीजें इंसान के कुरान के जज्ब में हाइल हो जाती हैं, फिर कुरान एब्जॉर्ब नहीं होता इंसान का। तो सबसे पहले इंसान देखे कि नाजायज चीजों में अपने लिए तफरी जो है इंसान ना तलाश करे। दूसरी बात क्या है कि जब इंसान हर वक्त ड्रीम वर्ल्ड में रहता है, तो हकीकत उसको अफसाना लगने लगती है, और अफसाना उसे हकीकत लगने लगता है। तो कुरान की बात को वो अहमियत देते ही नहीं, क्योंकि ड्रामों में और फिल्म्स में आप देखें क्या होता है, एग्जैजरेशन। अगर माँ बाप बेटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, तो कोई लिमिट ही नहीं होगी, ऐसा जुल्म होगा कि इंसान कहेगा कौन अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है। या औलाद अगर वालिदैन के साथ बदतमीजी कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, तो इतनी बदतमीजी दिखाई जाएगी कि इंसान कहेगा कि ऐसा भी नहीं होता। हर चीज में एग्जैजरेशन है ना, जुल्म है तो एग्जैजरेशन कोई इंतहा ही नहीं है हर चीज की। लूज टॉक है, ऑब्सीन गुफ्तगू है, गालियां हैं, हर तरह से गंदी फहश जिसको कहते हैं ना जबान इस्तेमाल की जाती है। और बेसिकली अगर आप फिल्म और मूवीज को देखें, तो झूठ का पलंदा और है क्या सिवाय झूठ के। तो ये तमाम चीजों में इसीलिए हुक्म दिया गया है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ईशा के बाद सो जाओ, ताकि अगर तुम्हारी कोई पॉजिटिव काम है करने का, यानी शौहर और बीवी को कोई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है, कोई घर के मसले मसाइल देखना है, या बच्चे पढ़ रहे हैं, या आप चलें अपना कोई तफसीर पढ़ रही हैं, या आप कोई लेक्चर इंपॉर्टेंट दीन का सुन रही हैं, तब तो दैट्स फाइन। लेकिन बेकार अबस चीजों में, जो हमारे यहाँ माहौल है कि चैनल सर्फिंग स्टार्ट ही होती है ईशा के बाद, और 1-1, 2-2 बजे तक सब बैठे, सब साथ बैठ के हंसी मजाक भी करते रहते हैं, और हर किस्म की फहश जो चीजें टीवी पे आ रही होती है, सब मिलके देख रहे होते हैं। कोई इज्जत और जो है वो शर्म हया जो है वो नहीं नजर आती लोगों के अंदर। तो बात ये होती है कि जब इंसान जो है वो अच्छी चीजों का आदी होता है ना, कुरान का होता है, हदीस का होता है, तो पाकीज़ा जहन होने के बाद, एक दफा हो जाने के बाद, फिर उसे फहश अच्छा नहीं लगता, ऑब्सैनिटी उसे अच्छी नहीं लगती। पाकीज़ा टेस्ट उसका डेवलप हो जाता है, उसको कुरान सुन के लुत्फ आता है, कुरान सुन के उसको सुकून मिलता है, उसकी अपनी जिंदगी इंप्रूव होती है, आगे जो है उसकी नस्लें जो है संवरती हैं, जब वो घर में एक माहौल बनाता है कि नहीं, नो वे, ये फिल्म नहीं लगेगी, चैनल चेंज करो, न्यूज लगा दो, फला लगा दो। तो जब एक माँ अपने घर में ऐसा माहौल बनाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नस्लें तक उसकी जो है वो संवर जाती हैं। इसी तरह आप देखें सूरह अन्नास में आयत नंबर 3 में आता है ना, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मैं पनाह मांगता हूँ अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए। तो आप बताएं रात के शर से क्यों पनाह मांगी गई? ये सब शर हैं जो मैंने भी आपसे डिस्कस करके बता दी।
ورنہ کیا ضرورت ہے رات سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم تو یوں سمجھے نا کہ کوئی ڈر و خوف کی بات ہے. تو یہ سارے شر ہیں جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جلد سو جاؤ تاکہ تمہیں تہجد مل جائے. تو جو لوگ مومن ہوتے ہیں یا جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو پلان کر کے جلدی سوتے ہیں تاکہ ان کو صبح کے لیے ان کا جو کوئی نمازیں وغیرہ ہیں، فجر چلے تہجد نہ ہو تو فجر تو کم سے کم قضا نہ ہونا، تو وہ تو اس طرح پلان آؤٹ کرتے ہیں. تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگائے. قرآن آپ کو آلٹرنیٹو دیتا ہے. یہ تمام گندی چیزیں اور گندی سوچ چھوڑیں اور اللہ کے کلام کے اوپر غور کریں تو دیکھیں آپ کی خود سوچ پاکیزہ ہو جائے گی. جب ایک دفعہ آپ حق کی بات بار بار سنیں گے تو پھر آپ کو یہ جھوٹ کے پلندے اچھے نہیں لگیں گے. دنیا کا اور یہ فلموں کا یہ ایڈکشن ختم ہو جائے گا. آپ کو لگے گا یہ کیسی باتیں، یہ کیسی گندی باتیں، یہ کیسی گندی گفتگو ہے، یہ کتنا گندا ایڈ ہے، یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسی ورڈنگز ہے گانے کی. ہر چیز جو ہے نا آپ کا اتنا صفائی کی حس اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ ایک گندگی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. کان میں گانے کی آواز آئے گی آپ کہیں گے کیا چل رہا ہے، یہ کیا بےہودہ بات ہے. اور جتنا انسان جو ہے نا ان چیزوں میں انوالو ہوگا اتنا وہ لائٹلی لے گا ایک کے بعد ایک. میں نے بتایا نا، جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جیسے گندگی اور صفائی کی امیونٹی ہوتی ہے نا. جب جو انسان ایک مچھلی کاٹنے والا ہے، وہ جب مچھلی کے ایک بازار میں بیٹھا ہے اور وہاں مچھلی کاٹ رہا ہے، سارے مچھلیوں کی دکانیں ہیں وہاں پہ، وہ بھی بیٹھا کاٹ رہا ہے. آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نوزیا ہوگا، آپ کو اکائیاں آئیں گی، آپ کو وامٹنگ ہو جائے، اتنی بدبو وہاں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیے وہ کتنے آرام سے بیٹھ کے مچھلی کاٹ رہا ہے. صحیح کیوں؟ اس کی امیونٹی پیدا ہو گئی. تو ایسی جب انسان کی گندی چیزوں کی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بڑی بڑی بھی گندی چیزیں وہ دیکھتا چلا جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا، لمٹ ہی نہیں رہتی. پہلے اکیلے دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ شرم آیا ہوتی ہے، چینل چینج کرتی ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، پھر ایک آدھ دفعہ نہیں چینج کیا کہ چھوڑو کیا کرنا ہے، یہ بھی تو بڑے ہو گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے، سب شرم حیا نکل جاتی ہے، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سب آبسین گانے بھی دیکھ رہے ہیں، سینس بھی دیکھ رہے ہیں، ایڈس بھی دیکھ رہے ہیں، ناچ بھی چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں شرم حیا آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ہو جاتا ہے معاملہ. اور جب انسان قرآن سنتا اور پڑھتا رہتا ہے تو اتنی سی بھی چیز آ جاتی ہے تو انسان کو لگتا ہے اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے جو ہے نا کوئی پینسل ڈال دی. اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں تو اس آیت کے بارے میں حیران تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پکچر اس میں کھینچی ہے اس وقت کی، جو ایگزیکٹلی آج یہی والا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی یہی والا معاملہ ہے اور ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں چاندنی رات میں بیٹھ کے. اور جو ایک اور اس کا اینگل نکلتا ہے اس سے، وہ یہ نکلتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا چاندنی رات میں بیٹھ کے قرآن کے اوپر باتیں بناتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جو ایلیٹ کلاس وغیرہ، یا آپ کہیں بھی سمجھ لیجئے دین سے دور بھی جو لوگ ہیں، جب لیٹ نائٹ بیٹھ کے کافی پی جا رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں لیٹ نائٹ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، قرآن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، پردے کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلاں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پتا چلا تم نے اس نے داڑھی رکھ دی، اس نے حجاب کر لیا اور وہ تو ایسا اور فنڈو اور ایسا لگ رہا ہے ویسا لگ رہا ہے. کبھی 4 نکاح کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام میں تو ویمن لبی نہیں ہے اور کیا عورت کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی قرآن پہ باتیں چھاٹتے ہیں، پھر بیٹھ کے رات کو لیٹ نائٹ گفتگو کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا. تو یہ بھی آج ہو رہا ہے. قرآن جو ہے وہ تو بالکل بھی امپلیمنٹ آج نہیں ہو سکتا اور بڑا ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور ہم تھوڑی آج کل عمل کر سکتے ہیں، اور سود ذرا چھوڑ کے تو دکھا دو کوئی بھی نہیں کاروبار چل سکتا. یہ سب بیٹھ کے بزنس مین، بڑے بڑے عورتیں، ہر ایک قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہو. مثال کے طور پہ گے میرجز میں ینگ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ ان کا رائٹ ہے. مسلمان ہو کے کہتے ہیں گے میرج ہے، کیا ہو گیا، ان کا رائٹ ہے، واٹس سو بگ اباؤٹ اٹ، کون سی اتنی بڑی بات ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہی تو ہے نا چاندنی رات میں بیٹھ کے کہ وہ میں نے آپ کو کیا بتایا، بکواس باتیں کر رہے ہیں، ایڈیوٹک باتیں کر رہے ہیں، سینسلیس ٹاک کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. پتہ نہیں ہے کہ یہ جملے جو ہے ہم پہ کتنے بھاری پڑ رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہمارا حشر ہوگا جو جملے ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. تو بات یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو توفیق ہو جاتی کہ اس قرآن کے اوپر غور و فکر کر لیتے تو ان کو ایمان لانے کی توفیق مل جاتی. یہ تو کفار کا ذکر ہے نا کہ ایمان وہ لے آتے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر آج ہم قرآن سننے پہ ہی تیار ہو جائیں تو ہماری زندگی ٹرانسفارم ہو جائے، ہمارے اندر ایمان آ جائے،
ہماری اپنی زندگی تو سنورے، ہماری نسلیں سنور جائیں، دنیا میں بھی ہماری کامیاب ہو اور آخرت کی فلاح بھی ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن سنیں تو قرآن. یہی تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ بات یہ قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں. اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو میں نے بتایا نا، دماغ میں اتنا کچرا ہے، اتنا کچھ بھرا ہوا ہے کہ قرآن اثر نہیں کرتا. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس دین اور شریعت آ گئی، اور کفار کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ تو بت پرست تھے، ان تک اگر یہ نہیں آئی اور وہ جاہل رہے اس پیغام سے تو وہ تو بڑے محروم تھے. انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق لے کر آئے تو اس کو یہ مانے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اسلام کو قبول کر لیں. مگر یہ ہیں کہ ناشکری پہ ناشکری کرے چلے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، چاہے ان کفار کا ذکر ہو، چاہے آج کے مسلمانوں کا ذکر ہو، یہ آیت بہت ہی آگے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں بہت ہی پرٹیننٹ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. سورہ ملک آیت نمبر 10 ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. قیامت کے دن وہ کہیں گے کاش ہم سنتے رہتے یا سمجھتے رہتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. ٹھیک ہے، آج نہیں سننا چاہتے نا قرآن، نہیں اس کے پر غور و فکر کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتے، اور یہی ڈراموں اور فلمیں سمجھ کے اپنی زندگی کو جیسے لگ رہا ہے فلم چل رہی ہے اور ایسی ہماری بھی زندگی ہے یہی فلم کی طرح. تو ایسی جو خیالوں کی اور قصے کی زندگی کی خیالات میں جو لوگ رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کا یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہیں گے کہ او کاش، ریگریٹ کریں گے، حسرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں سن لیتے قرآن. کیا سنتے اور سمجھتے رہتے؟ قرآن کا ذکر ہے. کیا کاش ہم سنتے رہتے، سمجھتے رہتے. اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کاش ہم نے ایک دفعہ قرآن سن لیا ہوتا، کاش ہم نے ایک دفعہ قرآن سمجھ لیا ہوتا. نہیں، یہ ماضی استمراری ہے. کانو آتا ہے اس میں آیت میں، یہ ماضی استمراری ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یہ، اگر آپ انگلش میں سمجھنا چاہیں. یعنی جتنی زندگی تھی نا ہم قرآن کو سنتے اور سمجھتے رہتے، تو آج ہم اس آگ کے سزاواروں میں شامل نہیں ہوتے، بھڑکتی ہوئی آگ بلکہ کہا جا رہا ہے. تو یہ وہ ریگریٹس ہیں جو ایسے لوگوں کو اس دن ہوں گے. تو آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا فن لگتا ہے ان سب دنیا کی جتنی بھی آبسینٹی اور جتنی یہ سینسلیس گفتگو ہے جو ان کو کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بنانے کے. تو اس دن یہ باتیں بڑی بھاری پڑیں گی. اس دن یہ ڈرامے اور فلمیں والی زندگی جو ہے، جو آج بڑی فن والی لگ رہی ہے، تو یہ بڑی سخت اس کا حساب جو ہے انسان کو دینا پڑے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 69 سے 70. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں پیچھے سے اٹھاؤں گی جو میں تفسیر اب کرنے جا رہی ہوں نا. میں نے تھوڑی سی یہ آیت نمبر تقریباً یہ 68 سے میں نے چھوڑ دی تھی نا کہ میں آگے اس کو جوڑوں گی. تو یہاں سے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے بعد ان سے بدکتے رہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے. نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یعنی کیا مراد ہے یہاں پہ کہ ان کی ساری کی ملا کے ہم کرتے ہیں تفسیر کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے قرآن کے اوپر غور نہیں کیا؟ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا، اس کے اوپر ٹائم لگانے کا، قرآن کی کوئی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کا، اس کی ڈیپتھ میں اترنے کا؟ کیا وقت ہی نہیں ملا ان کو؟ کیا مطلب ایک اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے سوال کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ ہم جیتے جاتے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. ہم میں سے جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال نظر آ رہا ہے، وہ غور و فکر کر رہا ہے. لیکن آپ ان کے بارے میں سوچیں جو قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھ رہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت سوال کیا ہے. افلم یتدبر القول، کیا تو ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں اس قرآن کے بارے میں؟ تو پہلی بات تو یہاں یہ آئی. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کیا انکار کی وجہ یہ ہے کہ اچانک ان کے پاس کوئی رسول آ گیا اور اچانک سے قرآن اور حق کی باتیں جو ہے وہ بتانا شروع ہو گیا. تو بات تو سچ یہ نہیں ہے، کیونکہ بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی
اس سے پہلے بھی کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، خاندان اور آپ کی صداقت اور امانت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں، ایک اخلاق اور بلند کرداری کے بارے میں سب اعتراف کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مشرک ہوں، سب جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کوئی اچانک تو نہیں تمہارے پاس یہ رسول آ گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ کیا کنفیوژن ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ کون سی نئی باتیں کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جن کو کہ کافر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، خود انہوں نے یہ لقب آپ کو دیا تھا، اتنا بلند کردار کی گواہیاں دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آمد کی خبر ان کی تو خود کی تورا میں موجود تھی۔ اگر یہودیوں کا ذکر کیا جائے، ان کی خود کی کتاب میں پیشن گوئی موجود تھی، تو ان کو کیا پتا نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور یہ آنے والے ہیں ایک نہ ایک دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ دے کے بتا رہے ہیں آگے آیات میں کہ اس پیغمبر نے جس کو تم آج ماننے سے انکار کر رہے ہو، اتنا بے نظیر قرآن سامنے رکھا ہے تمہارے کہ جس کی کہ کوئی مثال پیش کرنے سے دنیا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ امپاسبل ہے کہ کوئی مثال سامنے آ سکے، کوئی نہیں پیش کر سکتا قرآن کے برابر کی مثال۔ اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی بنی نوع انسان کے لیے رحمت کا باعث ہیں، امن اور سکون کا باعث ہیں، جس کی کہ گواہی ہر مسلمان دے گا جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ٹرانسفارمیشن آتا ہے جب وہ قرآن سے قریب ہوتا ہے۔ جو کوئی قرآن کو حق ادا کرے گا، اس کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، وہ گواہی دے گا، اس کے تعریف کے پل باندھے گا یقیناً۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اتنا ہائی لیول کلام، اتنا بے نظیر کلام، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان جس کو جنون لاحق ہو، جو کہ نعوذ باللہ کریزی ہو یا وہ شاعر ہو، وہ یہ کلام پیش کرے گا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہنے لگتے تھے، کبھی سود سیر کہنے لگتے تھے، کاہن کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ان کو تو جنون لاحق ہو گیا، ہی از کریزی۔ جیسے آج کوئی دین پہ عمل کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شی از کریزی، ایکسٹریمسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام کسی نعوذ باللہ دیوانے کا کلام ہے؟ تو تمہاری ہمت بھی کیسے ہے کہ تم اس کے اوپر اعتراضات جڑتے ہو؟ اور ان کے جو کفار کا اعتراض تھا، اگنورنس تھی قرآن کی طرف سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ تکبر اتنا زیادہ تھا، ڈیفائنس اتنی تھی، سرکشی اتنی تھی، جس کی بنا پر یہ ایمان کسی طرح لازمی ہوتے تھے۔ تو وجہ کیا ہے ساری کہ اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ چاہے آپ کفار کی بات کر لیں یا آج کے مسلمانوں کی بات کر لیں، کہ جب انسان بار بار حق اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کرتا تھا۔ اب حق میں آپ سمجھ لیں کسی انسان کی کوئی اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتا رہا ہے، یا اٹ سیلف قرآن ہے، یا کوئی حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، نہ میں حدیث رسول کا بات مان رہا ہے، نہ قرآن کے احکامات کو مان رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، گریجولی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے، بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ایک تصویر کھینچ کے بتائی تھی نا، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، پھر تکبر، یہ سب سٹیپس ہیں، ایک ایک کر کے یہ ہوتے ہیں۔ جب بے حس ہو گیا انسان تو کیسا ڈر اور خوف، ڈیفائنس پیدا ہو جائے گا، تکبر، ایروگنس آ جائے گا۔ تو اب کیا ہے، اللہ کی بات کو یا رسول کی بات کو پھر خاطر میں نہیں لاتا انسان، کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اور بات کیا تھی یہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کلام لائے تھے، اور اگر اس کلام میں یہ ہے کہ تم اپنے بتوں کو توڑو، یہ شرک ہے، تو لوگوں کو توڑنا تھا، کیونکہ حق جو ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے، بات سچ ہے۔ دیکھیں نا، آپ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہر آیت میں آپ کو ایک چیلنج آتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور جب انسان اپنا آئینہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، سچی بات ہے، کسی کو بھی اپنی برائی اچھی نہیں لگتی، لیکن جو اس کو فیس کر جائے اور جو یہ عقل استعمال کر جائے کہ یہ حق ہے تو کڑوا لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے، تو وہ اس کی جو حق کی کڑواہٹ ہے نا، اس کو وہ نگل جاتا ہے۔ کس امید پہ؟ کہ کل مجھے بڑا میٹھا پھل ملے گا کھانے کو۔ آج اگر میری اصلاح ہو جائے گی، آج میرے اندر سے غیبت نکل جائے گی، آج میرے اندر سے جھوٹ نکل جائے گا، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بڑا نفع کا سودا ہے، بڑا میٹھا پھل میں پاؤں گی۔ تو یہ ایکچولی بات ہوتی ہے۔ لیکن کفار کا معاملہ کیا تھا؟ وہ حق کو نہیں سننا چاہتے تھے، وہ حق کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو سخت تکلیف ان کے نروز کے اوپر
اور ان کے دماغ کے اوپر، ان کے دل کے اوپر ہوتی تھی جب ان کے اوپر کوئی بات آتی تھی قرآن کے حوالے سے. ایسی آج آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن سے دور ہے، اگر آپ ان کو حق بات بتائیں تو ان کو سخت ناگوار گزرتی ہے. ایک دم سے وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پلیز پلیز ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے ہمیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں سب معلوم ہے. بس لٹرلی آپ کے منہ کو وہ بند کرا دیتے ہیں کہ ان کے منہ سے کہیں کوئی بات نکل نہ جائے اور میں نے اگر سن لی تو مجھے عمل نہ کرنا پڑ جائے. اتنا خوف کا شکار ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے، حق بات ہر ایک کا اتنا کیلیبر نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن سنا اور آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی الحمدللہ کہ آپ بار بار قرآن پڑھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، اور آپ کو جبکہ معلوم ہے کہ روز اس میں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی چیلنج ایسا آئے گا جس پہ میرا عمل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس چیلنج کو لینے کو تیار ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فلاح و کامیابی تو اسی کو ملے گی جو اس چیلنج کو لے لے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بالکل میرے اندر یہ کمی ہے اور مجھے یہ کمی کو اپنی نکالنا ہے. میں آئی اسی لیے ہوں قرآن پڑھنے سے سمجھنے کے، میں آئی اسی لیے ہوں، میرے اندر جو ہے میں ایڈمٹ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ تو میری اس خطا اور میری اس کمی کو تو دور کر دے، میری خطا کو معاف کر دے اور مجھے اس دین کے اوپر ثابت قدمی نصیب کر. تو اسی ظاہر امید کے ساتھ اور اس رویے کے ساتھ جو انسان قرآن کے سے اٹیچ رہتا ہے اور اپنا تعلق رکھتا ہے تو آخر تو فلاح اسی کے نصیب میں آئی. جو لوگ ڈر کے یا ڈیفائنس کا طریقہ اختیار کر کے یا بہانے بنا کے، یا میں نے آپ کو بتایا نا ہماری تو اتنی استطاعت ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، ہمارا ہے ہی نہیں، ہم اتنے وقت نکال ہی نہیں سکتے، اللہ ہماری مجبوریاں جانتا ہے. اس طرح کی جو باتیں کر کے لیم ایکسکیوزز بناتے تو وہ اپنا خسرہ دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا نقصان بھی خود ہی کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 71 سے لے کے 73 تک دیکھتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. یہاں تک ہی ہے، آگے اگلی آیت. اور تو بہترین رازق ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو حق بتا دیا، حق کیا ہے. ٹھیک ہے، پچھلی آیات کی طرف آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتا دی کہ بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، بہت ساری کوالٹیز ہم نے دیکھی تھی نا. تو وہ حق اللہ نے بتا دیا کہ یہ حق ہے. شرک نہ کرنے والے، ان کی کوالٹیز کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بات حق ہے، جو قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ حق ہیں، وہ جو پیغام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں وہ حق ہے، شریعت حق ہے. تو یہ ساری جو چیزیں حق ہیں، دین حق ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دین اور شریعت کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق کرتے. یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کو جب یہ ایمان نہیں لاتے تھے تو کیا بات کرتے تھے کہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں نہیں سننا. اعتراضات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے رسول اور کیا باتیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، جس طرح کی ایسے باتیں کرتے تھے نا. تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں دین کو ان کی خواہش کے مطابق کر دیا ہوتا، ہم ان کی خواہش کے پیروی ہم نے اختیار کر لی ہوتی، یا رسولوں سے ہم نے کہہ دیا ہوتا کہ چلو بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں تم ان کی بات سنو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. کیونکہ زمین کا ایک جو کائنات کا نظام ہے وہ بھی ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک ڈسپلن فالو کرنے کو ہم کو کہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب پردے کے احکامات ہیں، سیگریگیشن کا ذکر ہے. آگے سورہ نور انشاءاللہ اب آگے آنے والی ہے تو اس میں آپ دیکھیے گا بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس اس میں ہمیں بتائی ہیں. تو یہ ایک پرسن کو، ایک انسان کو جب وہ قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اس کو ڈسپلن بناتی ہے.
اللہ کی پسند کا بنا دیتی ہیں بندے کو، جب انسان قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے خواہشات پہ تم چلو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ شریعت نہیں چل سکتی۔ جیسے دنیا میں جو ہے، اگر خواہشات کی بنا پہ ہم سب اپنی خواہش کا اظہار کریں، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مرضی سے سورج نکالیں، تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ وقت ہی نہیں آئے گا سورج نکلنے کا۔ ہم سب یہیں پہ موجود ہیں نا، آپ میں سے کوئی کہے گا کہ 5 بجے نکلے، کوئی کہے گا 6 بجے، کوئی کہے گا 10 بجے، ایسے بھی آپ میں سے ہوں گے وہ کہیں گے کہ 12 بجے نکلے تاکہ ہم سوتے رہیں 12 بجے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح خواہشات کے اوپر کائنات نہیں چلتی، تو اللہ کے احکامات تمہاری مرضی سے چلیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو جس چیز کا حکم دے وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں نعمتیں دی، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی، وہ جیسے بھی احکامات دے۔ تو تم کون ہوتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشاروں پہ چلاؤ؟ اور خواہشات کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں آتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ پتہ کیا چلا کہ خواہش جو ہے انسان کی دل کی، اگر انسان اس کے پیچھے چلتا رہے تو ایک وقت کیا ہوتا ہے، اس کی خواہش نفس اس کا معبود بن جاتی ہے، اللہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کو پیچھا کر دے اور اپنی خواہش کو آگے کر دے تو آپ سمجھیے خواہش اس کی معبود بن گئی، اللہ تو پیچھے ہو گیا، اللہ کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہشات کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ان کی خواہشوں کے اوپر اس میں احکامات دیے جائیں گے، ان کی مرضی سے احکامات دیے جائیں گے؟ کہ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ سود نہیں لینا چاہیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ سر کو کور کرو؟ تو اس پہ یہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے کوئی رد و بدل قرآن میں نہیں ہونے والا۔ پھر ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے خواہش کے حوالے سے، یعنی احوا اس کو کہتے ہیں نا عربک میں، احوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش نفس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سنوارنے میں لگ گیا، اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشات کے پیچھے لگا لیا اور اللہ سے بڑی غلط توقع باندھی۔ یعنی ایک تو خواہش نفس کی پیروی کی، جو دل میں آیا معصیت کے کام کیے، اور پھر کیا سوچا؟ اللہ سے توقع کیا لگائی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے انسان، اور جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا اور اللہ کی اطاعت کی، اپنے نفس کو ٹیم کیا، قرآن کو نہیں ٹیم کیا۔ کہتے نا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، چاہتے ہیں قرآن بدل جائے، خود نہیں ہمیں چینج ہونا پڑے، قرآن کے اوپر اعتراضات جڑتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے دیکھا بھی نا چاندنی رات میں بیٹھ کے جیسے کفار باتیں کرتے تھے، تو بات کیا تھی؟ کیونکہ اگر اب آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کا، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پہ کفار یہ چاہتے تھے یا مشرک یہ چاہتے تھے کہ ایک معبود کے بجائے ویریس معبود ہو، بہت سارے معبود ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرے اور ان کی خواہشات کو مان لے تو کیسے کائنات کا نظام چلے گا؟ ان کے کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ دو الہ بنا دے گا؟ نہیں بنائے گا، ہرگز نہیں بنائے گا، اللہ کی مرضی اس بات میں۔ تو ایسے ہی جو ایک نفس پرست انسان ہوتا ہے نا، جو اپنی خواہش نفس کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ میرے دل میں خواہش آ گئی ہے، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، مجھے وہ پوری کرنی، آئی ڈونٹ کیئر کہ میرے دنیا کا کیا نقصان ہے، آخرت کا کیا نقصان۔ تو یہ ایک نفس پرست انسان کی سائیکی ہوتی ہے، آپ یوں سمجھیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو شخص خواہش نفس کو اپنا امام بناتا ہے، معبود بناتا ہے یا امام بناتا ہے، امام میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ شخص اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو سامنے وہ کس کو رکھتا ہے؟ امام کس کو بنایا؟ خواہش نفس کو، پیچھے خود ہے، پیروی کر رہا ہے، تو اس لیے امام بنا لیا۔ اس کی زندگی میں فل کیوس ہوگا، کہیں پر بھی اللہ کی اطاعت نظر نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام وہ نہیں کر سکتا، کیوٹک زندگی اس کی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نفس کے خلاف جائیں گے تو آپ بہت کوئی بڑا مقصد اویل کر سکتے ہیں، بہت کوئی بڑا مقصد پا سکتے ہیں، دنیا کا بھی میں بتا دوں، دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کل پیپر ہے، پہلے بھی اس نے نہیں پڑھا، اب کل پیپر ہے، آج رات کو بھی نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ نیند آ رہی۔ یا مثال کے طور پہ آج کوئی نئی مووی آئی ہے تو رات کو فرینڈز نے پروگرام بنا لیا تو دل چاہ رہا ہے کہ مووی دیکھنے جاؤ،
تو اب دنیا کا بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا اگر نفس پرستی کی مراد یہ نفس ہے نا، دل چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کا، ہے کل پیپر، تو جو انسان اتنا اپنے نفس کو توجہ دے گا تو وہ تو میں نے بتایا نا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نفس پرستی انسان کو سہل پسند بناتی. سہل پسند کیا ہوتا ہے؟ تن آسانی، ہاں، ایٹیز رہنا، ہر چیز میں ایٹیز، لائٹلی لینا، اللہ کے احکامات کو لائٹلی لینا، کیونکہ خواہش نفس ہے کہ بس میرا دل چاہے گا تو میں وہ کام کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. تو بڑا انسان نا مینٹلی ایٹیز ہو جاتا ہے. پھر کیا ہے مزید یہ جو نفس پرستی ہوتی ہے انسان کو پھر کاہلی سکھاتی ہے، نماز میں کاہلی، گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے کاہلی کی بنا پہ. کون اٹھے فجر پڑے، کون روزے رکھے، کون جو ہے زکوٰۃ دے، ہر چیز میں کاہلی ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ نفس پرستی دل میں، کہ میرا نہیں دل چاہتا میں کسی کو زکوٰۃ دوں، مثال کے طور پہ میرا نہیں دل چاہتا میں کسی کی مدد کروں، میں اپنی کوئی چیز نہ لے لوں. تو کوئی لمٹ نہیں رہتی ہے پھر انسان کے گناہوں کی. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بڑا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ کا دنیا کا ٹارگٹ ہو اور ہم آخرت کی بات کریں جنت میں جانے کے لیے، خواہشات کے اوپر کنٹرول از پری ریکویزٹ، از مینڈیٹری. اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، کامیابی کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری ماؤں نے ہم کو بچپن میں ہماری خواہشوں پہ چھوڑ دیا ہوتا تو آج کوئی بچہ اگر جو ہے وہ کلاس 1 بھی پاس نہ کیا ہوتا، اگر ماں نے چھوڑ دیا ہوتا نا کہ بیٹا تمہارا دل نہیں چاہتا اسکول جانے کا، پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، نہیں جاؤ کوئی بات نہیں، تو کیا ہوتا؟ سب ایسے جاہل بیٹھے ہوتے. ایسے ہی ہے نا، سب جاہل رہ جاتے. تو ماں باپ کچھ سختی کرتے ہیں، کچھ ڈسپلن پیدا کرتے ہیں تو بچے دنیا میں بھی کوئی کچھ کام کرنے کے، کچھ پڑھنے لکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں. ورنہ تو وہ بھی ڈسپلن نہیں کریں تو کیا حال ہو. تو اسی طرح اللہ کیا نہیں ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. لیکن بات سارا فرق کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ماں باپ ڈسپلن کریں، ٹیچر ڈسپلن کرے تو کہتے ہیں بڑا اچھا اسکول ہے، بڑے اچھے ماں باپ ہیں. یا جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں جہاں پہ بڑا ڈسپلن فالو کیا جاتا ہے، بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بہت سکسیسفل آرگنائزیشن ہے، ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں، بہت زبردست پروفٹ بھی بناتی ہیں، وہ بزنس بھی کرتی ہیں، ان کی ویلیو بھی بڑی ہوتی ہے ویسٹ میں اور ساری دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈسپلن فالو کرتی ہیں، تو بڑی تعریف کی جاتی ہے. بچوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ ان کی نوکری ہو جائے ایسی کوئی آرگنائزیشن میں. تو ان کی تعریف کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے نا. ایسے اسکولوں میں ہم فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اپنی لائف کو آرگنائز کرو، ڈسپلن کرو قرآن کے حوالے سے، تو ہمیں برا لگتا ہے. ہم 10 اعتراض اس کے اوپر جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قرآن کے احکامات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں تو یوں، یوں تو یوں. اللہ تعالیٰ بڑی سختی ہے، بڑا سختی ہے دین میں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا سر کور کرو، اللہ تعالیٰ نے فلاں کام کیوں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑی بات ہے، نعوذ باللہ. لیکن آرگنائزیشن پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. اسکول کا ٹائم اگر 8 بجے تو کہیں گے ہماری تو خوش قسمتی کہ ہمارے بچے کا ادھر ایڈمیشن ہو گیا، 8 کیا ہم تو اس کو 7:30 بجے چھوڑ کر آئیں گے. اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہے؟ بچے کو بھی مارنا بھی پڑے تو مار دیں گے. اور ایک وہ حدیث میں کہیں اگر یہ لفظ آ گیا ہے کہ بچے کو سمجھانے کے لیے، ریپرمانڈ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو مار دو، سختی کر دو. مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ 2-3 تھپڑ مار دو، ہلکا سا اس کو مار دو منہ پہ، تو اس پہ 10 اعتراض اس حدیث کے اوپر لے کے بیٹھ جاتے کہ یہ کہا بھی کیوں. اس لیے کہ اہمیت ہے ہی نماز کی. نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، اس میں کیا ضرورت ہے مارنے. اگر اسکول نہیں جائے تو مارو. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہر چیز کے بارے میں. پھر اگلی بات جو اس آیت میں نا 2-3 باتیں ہیں. اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں ان کا اپنا ہی ذکر ہے اور یہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اچھا، بالکل ایسی آیت سورہ انبیاء میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 10 تھی، فی ہی ذکرکم. کیا بتایا گیا تھا؟ اس کتاب میں، اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے اپنے فائدے کی کتاب ہے. یہ قرآن کو تم پڑھو گے تو تمہارے مسائل کا حل تمہیں ملے گا، زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ آ جائے گا، تمہیں گائیڈنس مل جائے گی، تمہیں رہنمائی ملے گی اس کتاب سے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، تمہیں چین ملے گا، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں پتہ چلے گا بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ اپنی ان کی کتاب ہے، ان کے لیے میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. دنیا کی بڑے سے بڑے بیسٹ سیلر کا نام پڑھ لیتے ہیں
گوگل کر کے یا CNN میں دیکھ کے اس کتاب کے پیچھے لوٹ مار کرتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں بک سٹال پہ, یہ کتاب مل جائے, یہ کتاب فلاں پڑھ لیں, ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل بزنس مین, ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل ہیومن بینگ. یہ ہوتی ہیں نا, یہ بیسٹ سیلرز ہوتی ہیں اس قسم کی کتابیں, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار کی یہ بکس ملتی ہیں. وہ لینے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن جو نسخہ دے رہا ہے, جس میں اتنی بڑا خزانہ اس کے اندر موجود ہے کہ جو پڑھے گا وہ اپنے حوالے سے اس سے ہدایت پائے گا. ہم سب کا ذکر ہے, ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں جس لیول پہ ہیں, یہاں پہ آپ میں سے بہت کوئی پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ پروفیشنل کے لیول پہ, آپ کو اپنے انداز سے الحمدللہ قرآن سمجھ آتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا لیول ہائی ہوتا ہے, ان کو اپنے حساب سے قرآن سمجھ آتا ہے. جو کم پڑھے لکھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو, لیکن الحمدللہ وہ بھی یہاں خیر سے محروم ہو کے نہیں جاتے, ان کو اپنے اندازے سے الحمدللہ ان کو ہدایت ملتی, بلکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ دنیاوی تعلیم بیریئر نہیں بنتی ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کا خزانہ اس میں موجود ہے جو لے کے اس سے جاتا ہے. کم عمر ینگ لڑکیاں پڑھتی ہیں, ان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے, ایجڈ لوگ پڑھتے ہیں ان کو اپنا فائدہ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں, مرد پڑھیں, بچے پڑھیں, پڑھے لکھے پڑھیں, جاہل پڑھیں, ہر ایک کو اس سے ہدایت الحمدللہ ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے ہر ایک اپنے ضرب سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اسی سے تم منہ موڑ رہے, اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملی. یعنی دنیا کی جتنی فن ہے اور پروجیکٹ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, کہ فلموں کے لیے یہ بات دل میں نہیں آتی کہ چلو بھائی فلم چھوڑ دو, اس سے کیا حاصل ہے, واٹ ڈیڈ آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایک فلم دیکھنے کے بعد جو آتا ہے سینما ہال سے, تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے انٹروسپیکشن کرے اپنے دماغ کا, میں کیا دیکھ کے آئی ہوں, یہ وقت جو میں نے لگایا ہے یہ کہاں گیا ہے میرا ٹائم. اس کا مجھے حساب کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا ہے جو ناچ گانے میں دیکھ کے آئی ہوں اور بےہودہ سینس دیکھ کے آئی ہوں, میں نے کیا گین کیا. تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تمہیں یہی رہ گئی ہے کتاب جس سے تمہیں اگنور کرنا ہے, جس سے تمہیں منہ موڑنا ہے. آگے جو بات آ رہی ہے اگلی, اس میں جو بات ہے میں نے بتایا نا 2-3 چیزیں. اگلی بات ہے, کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو, تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. بڑی امپورٹنٹ اگلی بات آ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے مالی مفاد کے لیے تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں. کفار سے کہا جا رہا ہے, کیا ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. بات یہ ہے کہ دینداری اور دکانداری میں فرق ہوتا ہے, اور یہ بات رسول بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی دین کو جو ہے پروفیشن نہیں بنایا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین کا کام, سیلف لیس کام تب ہوتا ہے جب اس میں پیسہ نہ لیا جائے, تبھی اس میں اجر بھی انسان کو پورا کا پورا ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بہتر ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے لیے کوئی ہنر اختیار کرے, کوئی ایجوکیشن دنیاوی حاصل کرے اور اس کے لیے جاب کرے, لیکن قرآن کو یا دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائے, کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہمیں نظر آتا ہے, تمام پیغمبروں کا اسوہ نظر آتا ہے, تمام رسولوں کا اسوہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس چاہے ایک وقت کا کھانا نہیں ہوا لیکن انہوں نے اس کو کبھی پروفیشن نہیں بنایا, اس چیز کا ایک پائی بھی انہوں نے اس کام کے لیے وصول نہیں کی. تو کام میں برکت و خیر تبھی پڑتی ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ لیتے ہوئے بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انٹرسٹ ہے کہ یہ کلام آگے تمہیں جو بتا رہے ہیں, کتنے تم سے پیسے چارج کر رہے ہیں, کیا تم سے مانگ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے آج یہی ایشو آج ہمیں نظر آئے گا لوگوں کے معاملے میں, کہ کیا معاملہ ہے سارا, کہ رسول اتنا قیمتی قرآن بتا رہے ہیں, نہ کوئی اجر, نہ کوئی پیسہ, نہ کوئی نام, نہ کوئی شہرت, نہ کوئی شکریہ, یہ بھی نہیں کہہ رہے جزاک اللہ کہہ کے جو ہے نا اپنی زبان کو تم تھکاؤ میرے لیے, کچھ بھی نہیں مانگ رہے, کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہوتا تھا, ان کی زندگی کا مقصد جو وہ نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا, مشن تھا, وہ جیتے اس لیے تھے, ڈونٹ کیئر کہ ہمارے پاس کھانے کو ہے کہ نہیں, بس اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود پسند کیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور میں آپ کا شکر ادا کروں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا یہ پوری وادی سونے کی بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو, آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اور زیادہ تر پیغمبروں کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ اتنا نہیں ہوتا تھا.
بلکہ کچھ صحابیوں کے بارے میں تو یہی آتا ہے کہ جب وہ دین کی طرف آئے تو ان کو تو اپنا پیسہ سارا چھوڑنا پڑے. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ہجرت کے بارے میں بتایا تھا, تو ایک صحابی کا سہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ بڑے امیر آدمی تھے, بڑی مہنگی خوشبو لگاتے تھے, ان کا لباس دوسرے ملک سے آیا کرتا تھا اس زمانے میں, لیکن جب وہ دین کی طرف آئے تو سب کچھ کفار نے کہا یہاں چھوڑ کے جاؤ مکے میں, تب ہجرت کرنے کے لیے تمہیں جانے دیں گے. سب چھوڑ دیا انہوں نے, کچھ بھی نہیں, جس کپڑے میں تھے اسی میں انہوں نے ہجرت کر لی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے آگے پہنچانے میں, قرآن کی بات کو آگے پہنچانے میں بے لوث ہیں. آپ نے کبھی بھی اس کاز کے لیے کوئی بھی انٹرسٹ کے تحت یہ کام نہیں کیا. ہاں, آپ کی ایک یہ زندگی کی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لیں, یہ آپ کی زندگی کی خواہش تھی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مقامات پہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر ڈالیں اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ نے بلکہ سمجھایا کہ اتنا ڈپریشن نہ کریں لوگوں کا کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کی ٹوٹلی ذمہ داری نہیں ہے, آپ ان کے اوپر حوالدار بنا کے نہیں بھیجے گئے. سمجھایا بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے, میں کیسے, کیا میں میری دعوت میں کوئی کمی ہے, کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں بتاتا ہوں تو یہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھایا کرتے تھے, اور اس دین کے کاز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں بھی کھائیں. ان کو ابھی ہم نے بات کی, ان کو کاہن بھی کہا گیا, سود سے. آپ سوچیں ہمیں کوئی کہے یہ جادوگر ہے, یہ جادوگرنی, ہمیں کیسا لگے گا؟ یہ جو قرآن پڑھاتی ہیں جادوگرنی, ایک بات میں کہہ رہی ہوں, کتنی کوئی یہ انسلٹ کی بات ہے, کتنی انسلٹ کی بات ہے. ہم تو ایسے, ہم کیا, ہم تو اب قرآن ہی نہیں پڑھائیں گے نا, ہمیں اتنی بڑی بات کہہ دی. تو آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام, اور ان کی یہ ہمت تھی کہ آپ کو ایسی باتیں کرتے تھے, آپ کے اوپر جڑتے تھے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کریزی ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں مجنون ہیں آپ, کبھی آپ کو کاہن بول رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں تو شاعری کرتے رہتے ہیں, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چڑ تھی شعر سے. آپ نے کبھی صحیح شعر نہیں پڑھا, کبھی نہیں, آپ پڑھتے نہیں تھے, نہ آپ کو پسند تھا شعر. اور آپ نے پتھر کھائے, طائف گئے تو آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے, جان کے لالے آپ کے. انہوں نے جب آپ نے ہجرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کیا نہیں ظلم انہوں نے توڑنے کی کوشش آپ کے اوپر کی, کہاں کہتے تھے صادق اور امین, اور کہاں اتنے بڑے دشمن ہو گئے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ گواہی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت کی. اب ہم تھوڑا سا آج کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ اگر آپ بات کریں کنسرٹس کی, محفل غزل کی کریں, موویز کی کریں, اسٹیج ڈراماز کی کریں, فلمز کی کریں, ماڈلز کی کریں, ایکٹر ایکٹریسز کی کریں, کامیڈینز کی کریں, اور اینکرز جو ہوتے ہیں آج کل ان کی کریں, یہ سب جتنے پروفیشنز ہیں دے آر آل ہائیلی پیڈ. ایک جو ماڈل بھی ہوتی ہے نا, تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ 2-2 کروڑ لینا کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے, فار فیو سیکنڈز کا ایڈ ہوتا ہے, سیکنڈز میں ایڈ ہوتا ہے, اور پیسے ان کو ملتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ. ٹھیک ہے, ہائیلی پیڈ اس وقت ان کی ہے یہ جاب, اور ہم سب دیکھتے ہیں ان ایڈز کو. اگر آپ دیکھیں, ہم سے میری مراد ہے معاشرہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے. جیسا جیسا فلم میں جاتے ہیں لوگ ٹکٹ دیتے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس گناہ کے کام میں, لیکن ان کو بہرحال ایک فائدہ پہنچاتے ہیں ان ایکٹر اور ایکٹریسوں کو. اب آپ دیکھیے کہ سب سے مہنگے ٹکٹ ہیں, اور ٹکٹ کے لیے لوگ مرتے ہیں, یہ فلاں ٹکٹ مل جائے, فلاں کہتے ہیں اب یہ فلم کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے, تو پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے, کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں, ہے نا یہ بات. اب آج کے ضمن میں آ جائیے. آج آپ دیکھیے کہ اللہ کا کلام سننے کے لیے جو پروگرامز آج کل ہیں, تو ان میں سے جو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی, اگر کوئی چارج بھی کر رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ جو ان کی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے نا, بس اتنا چارج کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں یہاں کی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہاں جو چارج بھی اگر صبح کے مارننگ وغیرہ پروگرام میں کیا جاتا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کو فیزیبل پڑے. ظاہر ہے یہاں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رینٹ وینٹ اور ان سب چیزوں کی وجہ سے. باقی اور جو ہیں کچھ یہاں پہ کورسز یا اور بھی جگہ پہ کورسز ہیں, وہ تو کوئی فیس بھی نہیں مانگتے. ٹھیک ہے نا, بالکل جس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو آگے کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہے مفت بھی درس ہو رہے ہیں, یا لوگوں کے گھروں میں مفت درس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیے. بلکہ لوگ جو ہے جو اب اسنیکس کا اہتمام کرتے ہیں, کھانے پینے کا اہتمام ان کے لیے کرتے ہیں, ان کو سرو کرتے ہیں, اس لیے کہ بھئی چلو اس کے تھرو ہی دین کی طرف آ جائیں, الٹا اپنے پلے سے لگاتے ہیں اگر آپ دیکھیے. ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں, آپ خود دیکھ لیجیے کتنے لوگ آ رہے ہیں. مفت تعلیم ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ فری آف کاسٹ ہے, کتنے لوگ ہیں پھر بھی آنے کو تیار.
اور وہاں گناہ کے کام کے لیے ٹکٹ دے دے کے آ رہے ہیں. تو بات یہاں پر یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کہ یہ تو تم سے کوئی پیسہ، کوئی شہرت، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہ رہا، پھر بھی تم جو ہے نا اس دعوت کا انکار کر رہے ہو، تو تمہیں کیا چاہیے، پھر کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب تھوڑا سا ہم آج کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کوئی دین کا کام کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو بھی اسی مشنری زیل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو جیسے ابھی تھوڑی سی بات پہلے کی تھی کہ جو ہمارا جس کو کہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو دین کا کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور وہ دین کو سپورٹ کریں، پیسے سے بھی کریں، اور ایلیٹ کلاس اور ایجوکیٹڈ کلاس والے لوگ آگے بڑھیں، وہ تفسیریں پڑھیں، آگے وہ تفسیر کروائیں. جو انگلش جانتے ہیں وہ اردو سے نکل کے اس کلاس میں جا کے تفسیر کو کروائیں جو انگلش میں بات کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارا آج ٹین ایج لیول ہے. تو تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، جتنا علم ہے اس کو یوٹیلائز کریں. کوئی ڈاکٹرز ہیں یا اس قسم کے پروفیشن میں، وہ اپنے ڈاکٹرز میں جا کے اس علم کو آگے کریں، تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد خود بھی یہ کام شروع کریں. کیونکہ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں کرنا بھی آسان ہوتا ہے، بیکاز ایک ان کا آئی کیو لیول تیز ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز کو گریسپ زیادہ جلدی کرتے ہیں کمپیریٹیولی. تو وہ آگے جا کے یہ کام کریں. تو بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ دین پروفیشن نہ ہو، لیکن ٹوٹل پروفیشنلزم کے ساتھ کریں. کیا مراد ہے کہ دین کے کام میں ڈسپلن بھی ہونا چاہیے، آرگنائز بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکامات میں کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے پسند کے احکامات نہیں بتائے جائیں گے. تو جو لوگ جب ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، جب وہ پیسے لے کے دین کا کام کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ امیروں کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے من چاہے فتوے دیتے ہیں. جیسے میں مثال کے بتاؤں، ہماری ٹیچر نے ہمیں بات بتائی تھی کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، تو سب کو بتاتے تھے کہ یہ بدعت ہے، مثال کے طور پہ تیجا اور چالیسواں وغیرہ. تو اس کے بعد ایک دفعہ اسی مسجد میں انہوں نے بتایا، ان کے ہسبینڈ بھی اس مسجد میں جاتے تھے، تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ فلاں جگہ سویم ہے اور انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا، کسی کا مسجد میں کوئی آیا ہوا ہوگا. تو وہ جو ہماری ٹیچر ان کے ہسبینڈ ہے، وہ شاکڈ ہو گئے، ان کو تو پتہ ہے اور یہ کیسا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کو یہ کیا ضرورت تھی اناؤنسمنٹ کرنے کی بدعت کی، آپ تو جانتے ہیں یہ بدعت ہے. تو انہوں نے کہا پیٹ ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا. کیا مراد ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے ان کو کیا پیٹ، اور میں بتا دوں کوئی پیسے نہیں، انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ آئیے گا ہمارے یہاں قرآن پڑھنے ختم کرنے کے لیے سویم کے موقع پہ، تو ہم آپ کے گھر بریانی اور قورمہ بھیجیں. تو یہ ہے نا آج ہمارا حال. تو جب آپ پیڈ ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، تو دین ایسے کمپرومائز ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ان کی رونے جیسی آواز تھی، انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مجھے معلوم ہے یہ بدعت ہے، لیکن کبھی میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں، میرا بھی پیٹ لگا ہے، میرے بچوں کا بھی پیٹ ساتھ ہے. تو یہ حال ہے. آپ دیکھیں سعودیہ میں آج عالم، مفتی، خطیب، ہائیلی پیڈ جابس ہیں، آپ کو پتہ ہے ہائیلی پیڈ. ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں. جو مفتی حضرات وغیرہ ہیں اتنے بڑے بڑے گھروں میں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ موو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سعودی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. علم کی ویلیو ہے وہاں پہ، دین والوں کی ویلیو ہے وہاں. تو آج یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہی معاملہ ہے. تو ایسے ہی آپ یاد رکھیں کہ اگر آج پیسے والے اور پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو دین فلرش نہیں کر سکتا. کسی کو اچھا لگے برا لگے، حقیقت ہے یہی حقیقت ہے. یہ اس میں کوئی وہ شک نہیں، کوئی یہاں پہ کوئی یہ غربت کا کوئی وہ نہیں کر رہا، ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے. کیونکہ ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ غریبوں کو دبا لیتے ہیں پیسے کی بنا پر. جو لوگ پیڈ ہوتے ہیں ان کو دبا لیا جاتا ہے معاشرے میں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح درس و تدریس کا کام ہے. اب اگر کوئی درس کروا رہا ہے پیسے دے کے، سوئم میں بلایا اور کہا کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے، آپ کا چارج کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اگر انہوں نے پیسے ایکسیپٹ کر لیے مثال کے طور پہ 10,000 یا 5,000، تو جب وہ آئیں گی تو ان سے کہیں گے کہ آپ سوئم کے موقع پہ درس کریں گے، وہ کہیں گے بالکل کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر جو ایک پیسے والے گھر سے اگر کوئی ایک عورت جا کے درس دے گی، تو وہ جب اس کو آفر کیا جائے گا وہ تو پہلے کہہ دے گی میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، ہم پیسے نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. وہ کہے گی نہیں بھائی ہم پیسے ویسے نہیں، میں تو نہیں لوں گی پیسے. تو کہیں گی کہ پھر آپ سوئم میں آئیں گے، انہوں نے کہا سوری میں تو آ ہی نہیں سکتی، یہ تو بدعت. فرق ہو گیا ہے نا. تو دین تبھی فلرش کرے گا. تو ہم سب کے اوپر یاد رکھیں، آپ میں سے جتنے لوگ یہاں جتنے ایجوکیٹڈ ہیں،
جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنی زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری، جتنی آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں، جتنا مائنڈ شارپ ہے، اتنا زیادہ سوال آپ سے کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا برین شارپ ہے، آپ نیٹ کے اوپر کوئی لیکچرز وغیرہ کو اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کا یعنی اس میں دماغ زیادہ چلتا ہے کمپیوٹرز میں، تو آپ کو اس کے حساب سے جواب دینا پڑے گا کہ کیا کہاں لگایا اپنی اس ذہن کو. ہر طرح کی صلاحیت جو بھی کچھ آپ کے اندر موجود ہے اس کو نکالیں اور اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں لگائیں، کیونکہ ہم سب کو اس کا نا جواب دینا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا معمولی بات نہیں ہے. جب امیر لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی معاشرے میں کول ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں فیشن ہو گیا یہ. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر فرحت یہاں آئی تھیں تو ان بیچاری کے اوپر یہ بھی بات آ گئی تھی کہ یہ جب سے آئی ہیں تو لوگوں نے درس کو فیشن بنا لیا. تو ہماری جو ٹیچر ہیں ہما نجم، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو فخر کرتے ہیں اور ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ فیشن آ گیا، اس میں کیا بات ہے. انہوں نے کہا نا انہوں نے فیشن بنا دیا، جس کو دیکھو وہ اپنے گھر میں درس کرا رہا ہے. تو میری جو ٹیچر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ وقت آ گیا کہ یہ فیشن بن گیا. فیشن تو بہت برے برے بھی معاشرے میں نا، تو انہوں نے کہا چلیں فیشن صحیح، لوگ اپنے گھر میں درس کرا رہے ہیں، کیا ہو گیا، اس میں کیا برائی. تو مراد یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ دیکھیں نا کہ جب ایلیٹ، کیونکہ ان کا یہی بات تھی کہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے ایک دم سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو ایسی دین کے اوپر بہار آئی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک اس کے اثرات بہت ہی پازیٹیو ہیں. الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو ہیں. جو کام وہ کر گئی، بیج جو بو گئی نا، وہ ابھی تک چل رہا ہے. وجہ یہی تھی کہ وہ ٹاپ کلاس ایلیٹ کلاس میں موو کرتی تھی. میں تو جانتی ہوں بہت اچھی طرح، مجھے معلوم ہے، مجھے خود پتا ہے وہ کہاں کہاں جایا کرتی ہیں. تو انہوں نے الحمدللہ ٹاپ کلاس سے دین کا کام شروع کیا. اور آپ کو قرآن میں بھی یہی ملے گا. قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انبیاء نے بھی ٹاپ کلاس سے جو ہے نا دین کی دعوت دینی شروع کری ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیا اور ان کی دعوت پہ جو ایمان لائے تھے وہ سب سے غریب لوگ پہلے ایمان لائے تھے. لیکن باقی جو انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یا یہ جو دین کا کام کے بارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایلیٹ کلاس میں جب دین کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ امیر لوگوں کو دی جاتی ہے تو دین زیادہ پھیلتا ہے. اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے اس طرح کی. تو بہرحال بات یہاں کرنے کی یہی ہے کہ جو بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا جو ایک مشن کے طور پہ ان کو دیا، آج ان کے کندھے سے ذمہ داری اتر کے ہم سب کے کندھوں پہ آ گئی. آج ہم سب کا کام ہے کہ ہم دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اور اس کا طریقہ یہ کہ جو بھی ہماری کیپیبلٹی، جو کچھ بھی ہماری صلاحیت ہے، جس چیز سے بھی ہم دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم ایک مشن کے طور پہ یہ کام کریں. مثال کے طور پہ آپ کچھ نہیں آپ کو سمجھ آتا، آپ بکلیٹس خرید لیں، وہی آپ بانٹنا شروع کر دیں. ایک اپنا مشن زندگی کا یہ بنا لیں کہ میں اللہ کے پیغام کو یہ آگے پہنچاؤں. یہاں کے فلائرز لے جائیں، آپ بغیر کسی غرض کے یہ کام کریں، بغیر کسی غرض کے کہ میں یہ فلائر لے جا رہی ہوں، میں آگے دوں گی. آتا ہے کوئی، آتا ہے نہیں آتا، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس چکر میں آپ کو لگنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اللہ کے دین کے کام میں لگائیں پیسہ. مثال کے طور پہ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کو اسپانسر کر دیں کہ میرے پیسوں سے یہ پڑھ جائے، کوئی بچی پڑھ جائے کہ کل کو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، مجھے قبر میں اس کا ریوارڈ ملتا رہے کہ بعد میں کیا پتا یہ مجھ سے زیادہ اچھی آگے قرآن پڑھانے والی نکلے. اپنے گھروں کو، آپ کے بڑے بڑے گھر ہیں، بہت آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ان گھروں کو کھولیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. ریگولر بیس پہ نہیں تو کبھی کبھی تو اپنے گھروں میں درس کا اہتمام کرائیے، اللہ کا نام اپنے گھر میں اونچا کروائیے. یہ وہ سورسز آپ کے کانٹیکٹس ہیں کلبز وغیرہ میں، کلبز میں آپ ارینجمنٹ کروائیے درس کا، اللہ کا نام تاکہ بڑی بڑی جگہوں پہ پھیلے. تو دے آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. آپ لوگ ٹیچرز ہیں تو اپنے اسکولوں میں آپ جو ہے وہ اس درس کو پریپیئر کر کے، جو آپ ہمارے یہاں آتی تھیں ایک دو ٹیچرز تھیں، تو وہ لوگ یہاں جو کچھ بھی درس ہوتا تھا اس کو وہ بچوں کے حساب سے اس کی تفسیر کو کر کے، اور وہ میتھس اور انگلش کے درمیان ہی کوئی چھوٹی موٹی باتیں کر کے بات کو پہنچا دیتی تھی. الحمدللہ دے آر سو مینی ویز ٹو ڈو. آپ لوگ اسٹوڈنٹس کے لیول پر ہیں، اپنی جو آپ کی جنریشن، ینگ جنریشن ہے، ان تک اس بات کو پہنچائیے مختلف طریقوں سے. تو بہت ساری چیزیں کرنے کی. واٹس ایپ کے الحمدللہ آج کل آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں تک آگے پہنچائیں. لیکن ایک اس کے لیے ذیل چاہیے، ایک جوش اور جذبہ چاہیے. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا تو انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں کوئی بہت بڑی جماعت بناؤں گی اور جب وہ وقت آئے گا بہت بڑی آرگنائزیشن بناؤں گی، ایک بلڈنگ خریدوں گی،
پھر وہاں پہ میں پوری کارپیٹ بچھاؤں گی, پھر ایسیاں لگاؤں گی, 5-6 ایسی ہوں گے, تو اس کے بعد ایک ٹیبل خریدوں گی اور 200 کرسیاں خریدوں گی. بس جب تک یہ وقت نہیں آئے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ یاد رکھیے گا, سوری ٹو سے, یہ وقت نہیں آئے گا کسی کی زندگی میں. میری اپنی بھی زندگی میں تو نہیں آیا نا. یہاں پہ جو میں بیٹھی ہوں کوئی میرا تھوڑی ہے ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے تو میں بھی بیٹھی رہوں تو میری بھی زندگی میں نہیں آئے گا. کون اتنا ہو سکتا ہے کہ پوری بلڈنگ بھی خرید لے اور یہ سب کچھ بھی ہو جائے. اللہ سے توفیق مانگے اور جو توفیق ملتی ہے کر جائیں. یہ نہ سوچیں کہ جو ڈائس میں بیٹھے نا سارا اجر یہی کما رہا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے. فوری ایک جذبہ ہونا چاہیے, واٹ ایور. اللہ تعالیٰ, میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھ رہا ہے نا. تو کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گلٹی فیل نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تھا, ریسورس نہیں تھا, سمجھ نہیں آیا, یہ نہیں آیا, کچھ نہیں کہہ سکے گا. اور دیکھیے اگر ہم قرآن پڑھنے والے اس میں جوش اور جذبہ نہیں اختیار کریں گے تو باہر والے تو ویسے ہی سو رہے ہیں, وہ تو بالکل ہی غافل ہیں, ان کو تو قرآن کی آیات کا ہی نہیں پتا. تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو کھول دیا ہے تو جو زندگی رہ گئی, اب جو گزر گئی گزر گئی, اس پہ کیا ہے استغفار, ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو, استغفار کر لیجیے. لیکن آگے کے لیے تو کچھ ہم کر جائیں نا, کچھ تو ایسی چیز اللہ کے لیے کر جائیں جب اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ راضی ہو جائے, ہم سے خوش ہو جائے کہ یہ میری بندیاں کچھ کر کے تو آئی ہیں نا. اور پھر وہی بات, اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت دیکھے گا. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اتنا بوجھ اللہ نہیں ڈالتا. اگر آپ میں سے ظاہر ہے ہر ایک کی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ درس و تدریس کا کام شروع کر دے, جو سچی بات ہر ایک میں نہیں ہوتی, لیکن اللہ آپ کی استطاعت جانتا ہے کتنی آپ کے اندر ایبلٹی ہے, اللہ نوز ویری ویل. چلیں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا, اٹھنے سے پہلے نا